میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا اور اس واقعے کو اب کافی وقت گزر چکا، لیکن عمومی طور پر میں سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے جب کبھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تصویر کا دوسرا پہلو اپنے ناظرین تک پہنچانا ضروری ہے تو تب میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا عمران خان صاحب کے ساتھ، میں نے اس افسوسناک واقعے پر ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میرے جو دوست احباب اور آپ جو ویڈیوز کو سنتے ہیں وہ بہت توجہ سے سنتے ہیں، تو مجھ سے کہا بھی گیا اور مجھے پیغامات بھی ملے کہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر صرف رائے کا اظہار کرنا کافی ہو۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے عمران خان صاحب نے خود ہی ایک طویل گفتگو کرنے کے بعد اسے بند گلی میں پہنچا دیا۔ یعنی یہ طے شدہ بات ہے میری رائے میں، یہاں میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ خود عمران خان صاحب کی گفتگو نے اس واقعے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے سے دور کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت طویل گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ انہوں نے الزامات لگائے، اس میں صرف ایک نئی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے 3 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی 4 لوگ جو ہیں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قتل کے الزامات میں 4 لوگوں کو بریکٹ کر دیا ہے۔ 3 لوگوں کے نام تو سامنے آ گئے، لیکن باقی 4 لوگوں کے نام عمران خان صاحب نے نہیں بتائے، لیکن وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے اس بات کا پتہ تھا، مجھے کیوں پتہ تھا، مجھے اس لیے پتہ تھا اور مجھے اس طرح سے پتہ تھا۔ یعنی اس کا جو ہے انہوں نے کوئی بھی ثبوت دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو الزام تراشیاں ہیں اور جو اس طرح سے الزام لگانا ہے، اس نے پورے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ ماضی کے اندر جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو ان کا مذاق اڑایا گیا اور انہیں عوامی جذبات کہہ کر ان کی حمایت کی گئی۔ کسی طرف سے مذمت کا ایک لفظ جو ہے وہ نہیں کہا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہ سانحہ پیش آیا تو تقریباً تمام ہی اسٹیک ہولڈر نے اس واقعے کی مذمت کی۔ آئی ایس پی آر نے بھی اس کی مذمت کی۔ وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک سب لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی، باقاعدہ بیانات جاری کیے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا تبصرہ ہی ہے۔ وہ عرصہ دراز سے وہی باتیں دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اسپتال میں بھی جو ہے نا انہی باتوں کو دہرا دیا، لیکن اس کا جو اصل پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ اسلام آباد کے لیے کال دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الوقت جو لانگ مارچ چل رہا تھا وہ اب رک گیا ہے، وہ اب آئندہ اعلان ہونے تک جو ہے قافلہ آگے نہیں جائے گا۔ یہ اس پورے واقعے کا ایک نتیجہ ابھی تک سامنے آیا ہے۔ عمران خان صاحب کی باتوں کی نہ کوئی تعویل کی جا سکتی ہے، نہ ان پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جو دوسرے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے وہ جاننا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ مثلا انہوں نے 2 سیاستدانوں پر، یعنی ملک کے وزیر اعظم اور اس وفاقی وزیر داخلہ پر الزام لگایا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے جو ہے نا براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک کمیشن بنا لیں اور اس کے اندر ہم پر لگائے گئے الزامات
کی تحقیقات کر لیں، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے زخموں کی بھی جو ہے نا تحقیقات کسی غیر جانبدار میڈیکل پینل سے بھی کروا لیجئے۔ جو بھی سزا ہماری بنے گی وہ ہم قبول کریں گے اگر ہم اس میں ملوث پائے گئے۔ ان کی طرف سے اس پورے واقعے کی تردید آ گئی۔ پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، جو طویل رد عمل آیا ہے، جو میں نے ان کا بیان پڑھا ہے آئی ایس پی آر کے ترجمان کا، وہ بہت سخت ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ اب باتیں جو ہیں وہ شاید قوت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے میں ڈر رہا تھا کہ عوام کو اس حد تک نہ بھڑکا دیا جائے کہ وہ اور ادارے آمنے سامنے ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد احتجاج جہاں جہاں احتجاج ہوا اس میں پنجاب کا گورنر ہاؤس کے باہر آتش زدگی ہوئی، اور پشاور کے کور کمانڈر کے دفتر کے سامنے اور ان کی رہائش گاہ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ یہ سب جو ہے یہ مناسب نہیں تھا۔ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کے افسر کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے بہت قوی ثبوت چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کی جان نہیں لینا چاہتا، لیکن الزام لگایا گیا، اب اس الزام کی تردید آ گئی ہے، بہت سخت الفاظ میں تردید آ گئی ہے، اسے ناقابل برداشت قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے جو ہے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو اب معاملہ حکومت کے کورٹ میں آ گیا ہے۔ یہ ان 2 دنوں کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ پولیس یہ کہتی، عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم نے جو ہے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی لیکن لوگ ابھی ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں اس کی وضاحت انہوں نے اشارے کرائیوں میں تو کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے ڈی پی او وزیر آباد نے جو ہے وہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک مقدمہ درج کرنے کے لیے کسی بھی فریق کی طرف سے درخواست نہیں آئی۔ یعنی عمران خان صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی کہ ہم نے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی ہے، کہ جب کسی متاثرہ شخص نے درخواست ہی نہیں دی تو پولیس اتنے ہائی پروفائل کیس کا مقدمہ اپنے طور پر تو کبھی درج نہیں کرے گی۔ اور جب ڈی پی او سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ اپنی مدعیت میں یعنی پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ کیوں درج نہیں کر لیتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ انتظار کیجئے، فریقین کی طرف سے جب درخواست آئے گی تو ہم اس کے مطابق مقدمہ درج کریں گے۔ یہ اس بات کا تیسرا پہلو ہے۔ نتیجہ اس سارے واقعے کا کیا نکلا کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ اب نئے لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ کب کی آتی ہے، کیونکہ مئی کے بعد یہ اب نومبر میں جو ہے جاری تھا۔ نومبر میں جو کال آف ہوا ہے تو اب عمران خان صاحب کب مکمل صحتیاب ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کی قیادت کر سکیں، تو اس وقت تک کے لیے تو جو ہے معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ کیا یہ بات صرف اتنی سادہ سی ہے؟ تو یقیناً یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ میں اس کا پورا تجزیہ جو ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان کی عوام کے جذبات جو ہیں وہ پہلے ہی بھڑکے ہوئے ہیں، کچھ حصے کے جذبات جو ہیں، اور اس کے سیاسی پہلوؤں کو اگر اجاگر میں کرنا شروع کروں تو بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوگی، اور میں دل آزاری سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں۔ میرا مقصد جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو جو ہے تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہوتا ہے۔ میں کسی بھی ایسے معاملے میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتا کہ جو دل آزاری کا سبب بنے،
اور پاکستان کی سیاست کو تو اس وقت اتنا حساس بنا دیا گیا ہے کہ آپ تجزیہ بھی کر رہے ہوں اور وہ کسی ایک فریق کے حق میں اور دوسرے کے خلاف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو اسے جو ہے نا ناپسند کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور تہمتیں لگانی شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو جس شخص نے ساری زندگی صاف ستھرا کام کیا ہو وہ بلا وجہ جو ہے اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانا کبھی پسند نہیں کرتا، تو یہی وجہ ہے۔ ورنہ عمران خان صاحب کے اس جو طویل بیان ہے اس کے اندر خود اتنے سوالات ہیں کہ جس کے جواب انہیں دینا پڑیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اتنے متاثرہ ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، یعنی کہ یہ جتنے بھی واقعات آپ کر لیجئے ایک طبقے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ایسے چیزوں کو انفیکٹڈ یا وائرس زدہ کہتے ہیں، تو انہیں وقت پر چھوڑ دیا جائے، انہیں اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے معاشرے کو ہمیشہ ایسا نہیں رکھے گا، یہاں لوگوں کو احساس ذمہ داری ضرور دے گا، اور میں اسی دن کا انتظار کروں گا کہ جب لوگوں کو سامنے کا سچ نوشتہ دیوار پڑھنا آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔